وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لاسٹ سیشن میں اگر آپ میں سے کوئی موجود تھا تو کسی کو یاد ہو میں نے کس سوال سے وہ شروع کیا تھا؟ نمرا آپ کو یاد ہے میں نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا کہ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ تو ہم آج پھر وہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ اس دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7.5 ارب، 7.25 ارب یا 7.25 ارب، اس کے آس پاس لوگ جو ہیں 80 ملین لوگ اس دنیا کے اندر، 80 بلین لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ اور آپ میں سے کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر کتنے ہیں؟ کوئی بندہ جو سپیڈ میں جواب دے جلدی، آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ دنیا کی آبادی میں مسلمان کتنے ہیں؟ جی اچھا جی، کسی کا مائک آن نہیں ہوا۔ تو جناب ایسا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اس وقت آبادی ہے 7.25 ارب کی، 8 ارب کی۔ جی رمشا بولیے رمشا بولیں 1.8 بلین جی 1.8 بلین یعنی 2.25 ارب نہیں جی، اس وقت تقریباً دنیا کے اندر جو آبادی مسلمانوں کی ہے، جو ریسنٹ ہمارے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق اس وقت جو آبادی ہے وہ 2.25 ارب کے قریب ہے مسلمانوں کی۔ 8 ارب کے قریب آبادی جو ہے وہ ٹوٹل ہے، اور 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر، 2 ارب 2.25 ارب کے درمیان۔ اچھا، اور اگر ہم اس کو مزید فلٹر لگائیں کہ ان 2.25 ارب کی آبادی میں سے ہم پہلے فلٹر لگا دیتے ہیں زبان وائز، ریجن وائز، تو دنیا کے اندر جو اردو بولنے والے ہیں، جس زبان کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، جو ہماری مادری زبان ہے اردو، جو ہماری قومی زبان ہے، اس زبان کو بولنے والے، سمجھنے والے اگر ہم لوگ گننے شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر کو تقریباً 1 ارب سے لے کر 1 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک کی ایسی آبادی ہے جو کہ اردو سمجھتی بولتی ہے۔ ان میں پاکستان ہے، اس میں انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال کے لوگ بھی اردو سمجھ لیتے ہیں بولنے میں، اسی طرح سے بھوٹان کے اندر بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اردو بول سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ذرا اردو لکھنے اور لکھی ہوئی سمجھنے والے کے بارے میں سمجھیں تو تقریباً 50 کروڑ لوگ یا 70 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جو اردو لکھی ہوئی بھی پڑھنا جانتے ہوں گے، تقریباً 50 کروڑ کے قریب، ورنہ اردو جو بولنا سمجھتے بھی ہیں وہ بھی شاید اردو لکھی ہوئی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس کی قومی زبان ہی اردو ہے، یہاں پر ایسے سکولز، ایسے کالجز موجود ہیں الحمدللہ کہ اردو قومی زبان ہونے کے باوجود ان کی سپلیاں اردو کے اندر آتی ہیں میٹرک کے اندر، اور اردو میں ان کے جو مارکس ہوتے ہیں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رزلٹ کارڈ دیکھے ہیں جن کے اردو کے مارکس 2 تھے۔ حالانکہ یہ سوچنا بھی ابس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اردو کے اندر اپنی طرف سے بونگیاں بھی مار کے آ جائیں نا، تو بونگیوں پر بھی 30-40-50 نمبر لے آتے ہیں۔ یہاں پر ماشاءاللہ ٹیچرز اور پرنسپلز موجود ہیں میرے ساتھ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اردو کے اندر 30-40 نمبر تو لے ہی لیتا ہے بندہ، کھینچ کھانچ کے بھی۔ لیکن ذرا ہم اپنی طرف واپس آئیں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے اندر موجود ہیں، جو لوگ اردو سمجھنے والے، بولنے والے ہیں، جو لکھی ہوئی زبان کو سمجھ پائیں، وہ تقریباً 50 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے، یا 60 کروڑ لگا لیں اور بڑی جمپ کر لیں گے تو تقریباً 70 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے
اس 2.25 ارب کی مسلم آبادی میں سے جو کہ اردو بولنے اور سمجھنے والے ہوں گے. باقی اور بہت ساری زبانیں ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں، جیسے جو سندھی زبان بولتا سمجھتا پڑھتا ہے اس کو اردو زبان سمجھ نہیں آتی لکھی ہوئی. اسی طرح سے اپنے ریجن سے باہر نکل جائیں، انڈیا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بہت ساری لینگویجز ہیں، بلکہ واپس اپنے ملک کے اندر بھی آ جائیں تو پشتو بولنے والے بھی آپ کی لکھی ہوئی اردو کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح فارسی بولنے والے بھی آپ کی لکھی ہوئی اردو کو نہیں بول پاتے، نہیں سمجھ پاتے. ہم بولتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح سے انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پر تمل زبان ہے، وہاں پر جو ہے وہ ہندی زبان ہے، وہاں پر مزید بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن کا رسم الخط اردو سے مختلف ہے اور وہ اس کو لکھی ہوئی کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو یعنی جس دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں 50 کروڑ لوگ شاید ایسے ہوں گے جو لکھی ہوئی اردو کو سمجھ پائیں اور اس سے جو چیز سمجھائی جا رہی ہو اس کو سمجھ پائیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو کرنا ہے، جو ہمارا اس وقت سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس لکھی ہوئی اردو کی جو دائرہ ہے اس سے باہر نکلنا ہے. ہمیں بولنے والے افراد بھی چاہیے جو بولنا جانتے ہوں. تو یہ اس ٹریننگ سیشن کے اندر جو لوگ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ لوگوں کا مائک آن کروانے کا سب سے پہلا جو مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمیں بولنے والے افراد چاہیے. پھر اس کے بعد آ جائے گی بات لکھنے والے افراد پر. وہ کالم بھی لکھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کوئی اچھی بات کوئی اچھی چیز لکھنا چاہیں تو وہ بھی کم سے کم ان کا جو لیول ہے وہ یہ ہوگا کہ جی انہوں نے کچھ لکھنا ہے جو عوام کی اصلاح کے لیے ہوگا. اور یہ کرنا کیوں ہے؟ ہمارا ان 50 کروڑ لوگوں کے اندر رہ کر یہ کام کرنا یہ کس لیے ہے؟ کوئی آپ میں سے اپنا خیال کا اظہار کر سکتا ہے؟ کیا یہ اردو کی پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے یا کیوں کرنا ہے؟ کوئی بندہ جو ودن 30 سیکنڈ اس بات کو بتا سکے، مائک آن کر کے تو بتا سکتا ہے. میں بتاؤں؟ جی کوئی بھی ایک بندہ بولے، جلدی بولے. جو بولنا چاہتا ہے مائک آن کر لے، ایک کے بعد ایک بولتا رہے. جی سبیحہ بولیں آپ. جی مریم اسحاق سیالکوٹ سے آپ نے بھی مائک آن کیا تھا، آپ بولیں. مریم اسحاق جونیئر. اچھا جی. دین کے لیے جیسے ہم یہ کیوں کام کر رہے ہیں، ہمارا کوشچن یہی ہے کہ آپ کا کوشچن یہی ہے محترم کہ ہم یہ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. جی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم کیا اپنی آنے والی زندگی جو دائمی جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. ویسے بھی گزر جانی ہے یہ زندگی، اور اگر ہم دین کے کاموں میں لگا دیں گے، اچھے کاموں میں لگا دیں گے تو وہ ہماری آنے والی جو زندگی ہوگی وہ اچھے سے رہے گا، ہم وہاں پہ رہ پائیں گے. جیسے ہمیں یہاں پہ کسی کو قرآن سکھا دینا، کوئی حدیث سکھا دینا، کوئی اچھی بات سکھا دینا، کوئی ادب سکھا دینا کہ ہمارے جیسے ہم کسی کی نیکی کی کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں. تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، اجر لے کے جنت لینی. ہمارا مقصد اس دنیا میں صرف ایک جنت ہے. ہم اس جنت کے لیے، اس جنت کے ہی پیچھے بھاگنے کے لیے اس لیے تیاری کرتے ہیں. جی بارک اللہ فیک. الحمدللہ سب کو متفق کر لیے اس دین کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی مزید کوئی اپنا خیال کا اظہار کرنا چاہے گا کہ ہم یہ کام ان 50 کروڑ لوگوں کو کیوں ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ سوال جو اس کا جواب دینا چاہے؟ جی اسماویہ آپ بولیے ذرا، ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے؟ مختصر بات کرنی ہے. اور اگر ہم اس کو قرآن کے تھرو دیکھیں تو ہم وہ امت ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود چنا تھا. چلیں آپ کو اس کا جواب جب میں جواب دوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جواب بہتر ہے.
اسماوی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مائک آن کریں ذرا. میرے خیال میں اسماویہ کو آواز نہیں آ رہی. اچھا جی، اچھا، بارک اللہ فیک. جی مجھے میسج مل گیا اسماویہ آپ کا. اچھا جی، ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، نمبر 1. نمبر 2، جس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت نامہ بنایا ہے، جس کو کتاب کو ہم قرآن کے نام سے جانتے ہیں، وہ کتاب اس بارے میں جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک ایسی امت کہتے ہیں گروہ کو، امت کہتے ہیں چند لوگوں کے مجموعے کو، امت کہتے ہیں ایک گروپ کو جو کسی کاز کے لیے ایک کام کر رہا ہوتا ہے، جن کا جو ایم ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امت. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایسے لوگ موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگ تو آپ کو بے بہا مل جائیں گے جو کہیں گے لٹ گئے، مارے گئے، کھانا خراب ہو گیا، برباد ہو گئے، بس آ گئی قیامت. لیکن اللہ رب العزت کو جو افراد مطلوب ہیں وہ پتہ کون سے ہیں؟ جو لوگوں کے اندر موجود ہوں تو انہیں پتا ہو کہ جب یہ بندہ اپنا منہ کھولے گا تو یہ بندہ خیر کی بات اس کے منہ سے نکلے گی، یہ بندہ ہمیشہ خیر کی بات کہے گا، یہ بندہ جب بات کرے گا تو یہ بلائی کی بات کرے گا. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہے گا مارے گئے، لٹ گئے بس. اور وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، اپنے ہاتھ سے اس نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ وہ صرف لوگوں کے اندر مایوسی پھیلاتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایسے افراد موجود ہونے چاہیے جو افراد لوگوں کے اندر رہ کر خیر کی بات کریں، خیر کی بات، اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو بھروسہ دلوائیں، اللہ کی رحمت پر لوگوں کو یقین دلوائیں کہ وہ بڑا ہی رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے. یہ بیماریاں، یہ تنگیاں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ ڈر، یہ سب کچھ ختم ہونا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی واسع ہے. اللہ نے اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال دینا ہے، اس بیماری سے شفا دے دینی ہے. اور آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ مریض کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسے سیم یہی بیماری ہوئی تھی، اس نے 3 دن نہیں نکالے، وہ فوت ہو گیا. وہ بیچارہ پہلے ہی مرنے کے کنارے پر ہوتا ہے، اس کو گھسیٹ کے نہیں ٹھوکریں مار مار کے موت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس کو ایسی مایوسی میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی موت نہ بھی آئی ہو تو اس کے چہرے پر موت کی زردی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ڈرا ڈرا کے مار دیتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایسے افراد ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی نہیں خیر کی دعوت دیں، خیر کی، بلائی کی. نیکی کی دعوت اس سے اگلا سٹیپ ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں. نیکی کا حکم کیا ہے؟ کہ آپ جب کسی کو خیر اور بلائی کی بات بتائیں گے تو اسے ساتھ بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں صدقات نکالنے ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں کرنا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور وہ امت، وہ گروہ ایسا ہو جو نہ صرف لوگوں کے ساتھ بھلائی کی بات کرے بلکہ انہیں نیکی کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے. اور آج ہمارا رویہ، سب سے عمومی رویہ پتہ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کو چھیڑنا نہیں ہے. اور یقین کریں کہ اگر یہ رویہ انبیاء علیہم السلام کا ہوتا، اگر یہ رویہ اصحاب رسول کا ہوتا، اگر یہ رویہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کا ہوتا تو آج یہ داڑیاں، یہ پردے، یہ دین، یہ مساجد، یہ نمازیں کچھ بھی نہ ہوتا. اگر وہ یہ کہتے کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے، اگلے کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے. یہ امت دو طریقوں سے بڑھتی ہے. ایک تو ہماری شادیاں ہوتی ہیں اور ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ اس امت مسلمہ کے بڑھنے کا ہے لوگوں کے اندر دین کی دعوت. اور لوگوں کے اندر دین کی دعوت وہی بندہ دے گا نا جس کی یہ سوچ ہوگی کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے، میں نے برائی سے منع کرنا ہے، میں نے لوگوں کے اندر بیٹھ کر خیر کی بات کرنی ہے. جو بندہ یہ سوچے گا، جس کی سوچ یہ ہوگی کہ جی اپنے مذہب کو چھیڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اگلے کے مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے، وہ بھلا نیکی کی دعوت اگلے بندے کو کیوں دے گا؟ جس کو یہ ڈر ہوگا کہ آگے سے مجھے جوتا ہی نہ پڑ جائے، وہ بھلا نیکی کی دعوت کیوں دے گا؟ وہ برائی سے منع کیوں کرے گا جس کو یہ پتا ہوگا کہ جناب میں نے برائی کی بات سے منع کر دیا تو یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، مجھے لوگ شادی پر نہیں بلاتے اس لیے کہ میں وہاں پر بات کرتا ہوں کہ میں نے مہندی پہ نہیں آنا، میں نے جو ہے وہ بارات اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، یہ ڈھول دھماکہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے اپنی شخصیت کے اندر یہ بات نافذ کر لی ہے کہ اچھا بری بات ہے نا، میں نے وہاں پر جانا نہیں ہے، لیکن اگلے اپنے گھر میں جو مرضی کرے، مجھے اس سے کیا. یہ جو رویہ ہے نا، اس نے ہی امت مسلمہ کے اندر یہ دعوت دین کو ختم کیا ہے، جس کو چاہ کر بھی اٹھانا اتنا مشکل ہے کہ آج جو بندہ اس کی غلطی کے ساتھ چھوٹی سی داڑھی بھی ہو، چاہے داڑھی نہ بھی ہو، اور وہ اگر گھر میں یہ کہہ دے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو شادی ہے، یہ جو بیاہ ہے، یا جو بہن کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے، اس کے اندر یہ والا کام نہ کریں، تو پہلی بات یہ نکلتی ہے مولوی ہو گئی. لڑکی ذرا سا گھر میں یہ بات کر دے کہ میں نے پردہ کرنا ہے یا میں نے جو ہے یہ جامعہ میں پڑھنا ہے، تو گھر والے ہی، اس کے اپنے گھر والے اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ مترئی ہے، یا اس کو کہیں مسجد سے اٹھا کر یا سیڑھیوں سے اٹھا کر یا روڑی سے اٹھا کر لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعوت دین کو یہ سمجھ لیا ہے، اوبویس چیز بنا لی ہے کہ دعوت دین دینا، دعوت دین کرنا، دعوت کے بارے میں بات کرنا، یہ صرف امام مسجدوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے. وہ کر لیں گے بھئی، وہ تو کر ہی لیں گے اور وہ تو کر ہی رہے ہیں. بات یہ ہے ہم اس دنیا کے اندر کیا لینے آئے ہیں. ہمارا اس دنیا کے اندر جو وجود ہے وہ کسی کام کا ہے یا نہیں ہے. وہ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن بات کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ چھپکلی، اللہ تعالیٰ نے چھپکلی کیوں پیدا کی ہے؟ مقصد تو یہ تھا نا کہ چلیں جی، جیسے مثلا جانور ہیں، بکریاں، گائیں، یہ جانور ہیں تو یہ سبزہ وغیرہ کھاتے ہیں، بیلنس برقرار رہتا ہے. ان کو شیر کھا جاتے ہیں، اللہ نے بیلنس برقرار رکھا ہوا ہے. اللہ چھپکلی کیوں پیدا کی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ چھپکلی پوچھ رہی ہے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے. ویسے تو بنی اسرائیلی روایت ہے، لیکن بیان کے اندر ہم اس کے بارے میں نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایک بات کرنے کے لیے کہ ہر ایک چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے. کھانا پینا، سونا، اٹھنا، شادیاں، بچے، یہ تو جانوروں کا بھی سب کچھ چلتا ہے، وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور ہم سے اچھا کھاتے ہیں، انہیں کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. شیر صبح نکلتا ہے، 2-3 شکار کر لیتا ہے، اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتا ہے. ہرن صبح نکلتا ہے، وہ بھی پتے شتے کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، وہ بھی گزارا کر لیتا ہے. بکری جنگل میں صبح نکلتی ہے، وہ بھی پتے کھا لیتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، گزارا کر لیتی ہے. اور ہماری طبیعتیں بھی یہی والی ہیں، ہم بھی اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جاتے ہیں، کماتے ہیں، بچوں کو کھلا لیتے ہیں. ہماری اور جانوروں کی زندگیوں کے اندر بس یہی فرق ہے کہ انہیں کمانا نہیں پڑتا
اور ہم کما کے کھاتے ہیں بس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں تو اس بات کو کسی صورت قبول نہ کروں، کسی صورت، کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے رہنے کا مقصد ہی پتہ نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں ہوئے ہیں، ہم یہاں آئے کیوں ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب وہ عبادت کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش اس دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور آخری سرا اس مبعوثیت کا، یہ انبیاء بھیجنے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس دنیا کے اندر قیامت تک کوئی اور نبی، کسی اور معانی، کسی اور مطلب، کسی اور نام، کسی اور لقب یا کوئی بھی ایسی چیز جو وحی کے ساتھ منسلک ہو اب نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دے دیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آگے جو اللہ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو انعام دیا ہے نا، بڑا ہی خاص انعام ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے ڈگری جاری کر دی ان 3 الفاظ کے اندر. ایسی ڈگری ہے جو ڈگری ہم اس دنیا کے اندر 60 70 80 90 یا 100 سال کی زندگی کے اندر لگا کر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے یہ 3 کام کرنے والوں کو کہہ دیا کہ تم کامیاب ہو. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم کامیاب ہو تو ہمیں اور کسی کی بات چاہیے ہی نہیں. 3 کام کون سے؟ یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. 3 کام. لوگوں کے اندر بیٹھ کر بلائی کی بات کرنا، ان کی بلائی کا سوچنا، ان کے فائدے کا سوچنا. ہماری جماعت کے اندر ٹریننگ کا سیشن چل رہا تھا تو انسانی رویوں پر بات ہوئی. تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کی جہاں مدد کر بھی سکتے ہوں وہاں پر بھی صرف بات کرتے ہیں. اور اس کی مثال کیا دی گئی؟ مثال یہ دی گئی کہ ہماری گلی کے گٹر بند ہو جائے نا تو ہم گھر بیٹھ کے حکومت کو گالیاں نکالتے رہیں گے. عمران خان چور ہے، نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، بلاول چور ہے، مریم نواز چور ہے، حسن نواز چور ہے. ہر ایک کو چور کہتے رہیں گے. فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، ہمارا کونسلر نہیں اچھا، ہمارا وزیر نہیں اچھا، ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں اچھا، فلاں ہے. 5-6 گھر ملا کے 100 روپیہ ڈال کے وہ کام والے کو بلا کے، صفائی والے کو بلا کے وہ گٹر نہیں کھلوائیں گے. حالانکہ وہ گٹر جو بند ہوا وہ ہمارے گھر کے کچرے کی وجہ سے بند ہوا. لیکن آج ہم ہاتھ پیر ہلا کے اس کام کو انجام نہیں دیں گے. ذرا سا ماضی کے اندر چلے جائیں تو ہمارے دادا پردادا یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. ہمارے دادا، ہمارے والد، جن کی عمر اگر اس ٹائم 70 سال ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھی ہم نے تو کبھی ایسے بندوں کو بلایا ہی نہیں تھا کام کے لیے، تم تو نواب ہو. میں خود اپنے ابو کو کہتا ہوں کہ جی آپ کا ابو مزدور تھا، اب میرا ابا تو باہر گیا ہوا ہے تو میں یہ کام خود کیوں کروں، میں بندہ بلا کے 200 روپے دے کے کروا لیتا ہوں. یہ ایک مزاح کی بات ہے. اپنے ہاتھوں سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو کر لیتے ہیں، جماعت میں کرنا پڑتا ہے، بہت دفعہ کرنا پڑتا ہے، گٹر بھی کھولنے پڑ جاتے ہیں. مسئلہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا کہ ہم لوگوں نے وہ جو بلائی کی بات تھی نا، خیر کی بات، اس کو چھوڑ دیا. ہم جس طرح سے مفید امت ہمیں بننا چاہیے تھا ہم اپنے اس معاملے کو ہی بھول گئے، اور ہم نے بھی لوگوں کی طرح صرف بات کرنے پر گزارا کر لیا. یہاں باہر 10 لوگ لڑ رہے ہوں تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے، کوشش نہیں کریں گے چھڑوانے کی. جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 2 لوگ لڑ پڑتے تھے تو لوگ فوراً بھاگتے تھے ان کو چھڑوانے کے لیے. آج اگر 2 لوگ چھڑوانے چلے جائیں گے تو باقی 6 کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہوں گے. وہ اللہ کے بندو، لڑنے والے کم ہیں، بچانے والے زیادہ ہیں. بھاگ کے جائیں، 5-6 لوگ ایک بندے کو پکڑ لیں، 3-4 لوگ ایک بندے کو پکڑ لیں تو لڑائی رک جائے گی. لیکن نہیں، یہ کام نہیں کریں گے. کیوں؟
ہم نے تو کمنٹ پاس کرنے ہیں نا, ہم نے تو انٹرٹینمنٹ لینی ہے نا, ہم بھلا کیوں روکنے لگے؟ اور اگر ہم نے روک ہی دیا تو مزہ کیسے آئے گا؟ کپڑے پھٹ رہے ہیں, سر پھٹ رہے ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں بس کھڑے ہیں. امت مسلمہ کبھی خاموش تماشائی تھی ہی نہیں. اگر امت مسلمہ خاموش تماشائی ہوتی اور یہ ہمارا کام ہوتا تو راجہ داہر کے ایک لڑکی کو پکڑنے پر حجاج بن یوسف کا دماغ خراب تھا کہ اس نے محمد بن قاسم کو یہاں پر بھیج دیا کہ جاؤ. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم کیوں اتنی دور جا کے لڑے, ہم بس کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. ایک لڑکی کی بات تھی نا. کیا خیال ہے, جنگ لگی ہوگی تو سپاہی نہیں مرے ہوں گے؟ کتنے مسلمان سپاہی شہید ہوئے ہوں گے, کتنے مسلمان سپاہی جو ہیں وہ طبعی موت مرے ہوں گے, کتنے بیمار ہوئے ہوں گے, کتنوں کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے, کتنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہوں گی, کوئی کتنے ایسے ہوں گے جو ابدی طور پر معذور ہو گئے ہوں گے. یہ ہے امت مسلمہ کا اصل کردار. اس امت کے سردار نے ایک یہودیہ عورت کی, ایک یہودیہ بچی کی آواز پر اس نے آواز دی, آہ یا محمدہ, آہ یا محمدہ. اللہ کے نبی اس بچی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتنی سپیڈ سے اٹھے. وہ نبی, وہ شرمیلے نبی جو سیدنا عثمان کے آنے پر اپنا تہمد ٹھیک کر کے بیٹھ گئے کہ عثمان کی حیا کرتا ہوں, اتنی سپیڈ سے بھاگے کہ صرف تہمد بندہ رہ گیا, جو اوپر کندھوں والی چادر تھی وہ بھی گر گئی. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اس امت کے ہی نہیں آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے سردار ہیں, انبیاء کے سردار ہیں, جو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں بھی سردار ہے. سردار کا باپ بڑا سردار ہوتا ہے, چودھری کا باپ بڑا چودھری ہوتا ہے, شاہ جی کا باپ بڑے شاہ جی ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ اپنے والد آدم علیہ السلام کی موجودگی میں بھی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو مان کر کہیں گے نفسی نفسی, میں اللہ کا حساب کو نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا تھا. حالانکہ قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, اس کے باوجود وہ کہیں گے نفسی نفسی. آج میری جان بچ گئی تو بس یہی کافی ہے, میں تم لوگوں کی سفارش کرنے نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, الغرض جتنے انبیاء کے نام آپ کو اور مجھے آتے ہیں, تمام انبیاء اور ان کے بعد اور ان سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی, میری جان میری جان. آج میری جان بچ جائے تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. وہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہوگی. ہاں آج کے دن کے لیے میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے. اللہ کے آگے جا کے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنی بات منوائیں گے, دعا کریں گے, عرض کریں گے, گزارش کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں نئے کلمات سکھائیں گے اپنی تعریف کے لیے, تمہید کے لیے, تسبیح کے لیے, اور کہیں گے کہ محمد اپنا سر اٹھائیں, مانگیے کیا مانگتے ہیں. اس نبی کی امت کا کردار کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, اس نبی کی امت کا کردار ہونا چاہیے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہم وہ امت ہو جو یہ تین کام کرے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ تم کامیاب ہو. نمبر 1, لوگوں کو اندر بیٹھ کر خیر کی بات. نمبر 2, نیکی کا حکم. نمبر 3, گناہ سے روکنا.
اور گناہ سے روکنے کے 3 معیار. نمبر 1، جہاں بس چلتا ہو وہاں ہاتھ چلا کے روکے، جہاں بس نہ چلتا ہو وہاں زبان سے روکے. جب زبان بھی استعمال کر لی، زبان استعمال کرنے کی استطاعت بھی ختم ہو گئی، تو کمزور ترین درجہ ہے اپنے دل میں ہی برا جانے. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے ڈگری کیا جاری کی ہے. ہم یہاں پر دنیا کے اندر رہ کر کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ کماتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، اچھی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اچھے سکول کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، اچھے مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں، خود گھر میں پڑھانا چاہتے ہیں، اس پر توجہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب تصور کیے جائیں. اللہ نے ان 3 کام کرنے والوں کو ڈگری دے دی. کس نے دی؟ رب العالمین نے. کیا ڈگری دی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں کامیاب. اور ہم کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب سے پیدا ہوئے ہیں مرنے تک کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، ہم پڑھ کے کامیاب ہو جائیں، ہم لکھ کے کامیاب ہو جائیں، ہم پیسہ کما کے کامیاب ہو جائیں، ہم گھر بنا کے کامیاب. دنیاوی طور پر ٹھیک ہے، ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جھونپڑی میں نہیں رہ سکتے، بچوں کو پڑھائے بغیر گزارا نہیں ہے، کمانا پڑنا ہے، کامیابی چاہیے. یہ دنیاوی کامیابی کو میں کوئی اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، لیکن جو اصل کامیابی ہے، یہاں سے 70 سال، 80 سال، 50 سال، 90 سال، 100 سال، 120 سال، 200 سال، 400 سال، 1000 سال بھی جی لیں گے تو اخیر مرنا ہی ہے. اور مر کے جہاں پر جانا ہے وہاں پر ایک دن ایسا آنے والا ہے جب موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور وہاں پر پھر عمر کی قید نہیں رہ جانی کہ یہاں پر جنت میں پہنچے ہوئے یا جہنم میں پہنچے ہوئے مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے ہیں. نہیں، وہاں پر عمر نہیں بڑھنی، وہاں پر موت نہیں آنی. وہاں پر جو جہنم میں پہنچ گیا وہ جہنم میں، جو جنت میں پہنچ گیا جنت میں. جہنم والوں کو تو شاید اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے نکال لے کبھی نہ کبھی، اور ایمان والوں کو جنت کے اندر داخل کر دے. جو اللہ کی ابدی جہنم کے اندر داخل ہو گیا وہ تو وہاں سے نکل نہیں سکے گا. اصل کامیابی یہ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو اللہ کی آگ سے بچ گیا، اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہوگا اصل کامیاب. اور اللہ نے 3 کام کرنے والوں کو اللہ نے جنت کی گارنٹی دے دی. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اس لیے میرا اور آپ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، میں اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے سب سے آسان رستہ ہے یہ جنت میں جانے کا کہ میں خود نیک کام کروں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، لوگوں کے اندر خیر کی بات کروں، ان کے اندر ڈر نہ پھیلاؤں، ان کے سامنے نیکی خود بھی کروں، ان کو بھی دعوت دوں، نہ برائی خود کروں نہ اگلے کو کرنے دوں. میرے لیے یہ سب سے آسان راستہ ہے. باقی تو لوگوں نے، ہم سے جو پہلی امتیں گزری، انہوں نے جنت میں جانے کے لیے، اللہ خود کہتا ہے ان کے جسموں کے اوپر کنگھیاں پھیر کے ان کی کھالوں کو نکال لیا گیا، ان کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا. کس لیے؟ اس جنت کے حصول کے لیے. یہ جو دعوت دین کا کام ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں سورۃ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر ایک امت کے اندر رسول بھیجے ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور معبودان باطلہ سے دور ہو جاؤ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. کہ بعض کو اللہ نے ہدایت دے دی، بعض پر گمراہی ثبت ہو گئی. تم خود زمین کے اندر چل پھر کر دیکھ لو انکار کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. تو پھر ذرا سوچ کے دیکھیں ہماری امت محمدیہ کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، جب 40 سال میں آپ کو نبوت ملی،
تو آپ نے کس گریڈ پر کام کیا ہے، ذرا اس گریڈ کو ذہن میں رکھیں. آپ کو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کے دستے مبارک پر بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو نصب کروانے پر راضی ہو گئے، وہ لوگ جو آپ کے تمام تر معاملات کے اندر کہتے تھے کہ آپ سے تو اچھی شخصیت ہی کسی کی نہیں ہے، وہی لوگ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو چچا نے ایسی بات کہی، اتنی بری بات کہی کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑ گیا تبت یدا ابی لہب وتب. اس نے جھٹلایا اللہ کے نبی کو، بد دعائیں دی اللہ کے نبی کو. اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب نازل کر دی. کیوں؟ کہ اس نے دعوت دین دینے والے کو برا بلا کہا تھا. آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. دعوت دین کا کام کرنے والے علماء، دعوت دین کا کام کرنے والے صلحاء، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے. یہ انبیاء کے وہ جانشین ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی وحی کو حرف آخر مانتے ہوئے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور نبی کے مشن کو نبھا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوتی. ان کے ہلکے کپڑوں پر، ان کی جو ہے وہ بدی سی قسم کی داڑیوں پر، ان کے شکلوں کی پیلے رنگتوں پر اور ان کے کمزور لباس پر اور منخی جسموں پر نہ جائیں. ان کے منہ سے نکلی باتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کا دفاع کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ میدانوں کے اندر ان کی مدد کرتا ہے. کیوں؟ جب اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے تو ہمارا والی بھی اللہ ہوگا، ہمارا وارث بھی اللہ ہوگا. اور اللہ سے بڑھ کر نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی وارث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سمجھ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود عامل بنائے، ہمیں خود عاملین بنا کر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر مفید ترین لوگ اور مفید ترین امت بن کے قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے ہمیں سرخرو کرے کہ ہمارے نبی ہمارا استقبال اس طرح سے کریں کہ وہ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے راضی ہوں. حوض کوثر پر ہمارا استقبال کیا جائے اور سحقن سحقن کہہ کر ہمیں ڈنڈے مار مار کے، گز مار مار کے سائیڈ پر نہ کر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں بدعات سے دور رکھے. اللہ تعالی ہمیں نبی کی دعوت کو آگے لے کر جانے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں اس گروہ کے اندر شامل کر دے جن کو اللہ نے کہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے. اللہ تعالی ہماری آپسی محبتوں کو، چاہتوں کو بڑھا دے. اللہ تعالی آپسی جو معاملات ہیں اسے حل کر دے. جو آپس میں گلے شکوے ہیں، جو تنگیاں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالی اسے دور کر دے. اللہ تعالی ہمارے سینوں کو آپسی معاملات کے اندر شرح صدر دے دے. اللہ تعالی اپنے قرآن کا، اپنے نبی کے فرمان کا ہمیں علم عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں فقیہ بنا دے اور اللہ تعالی ہم سے اس دنیا کے اندر کام لے لے تاکہ کل ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمارا رب ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی بات کسی نے